لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں، اور عمران خان میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ مل جائے جو فریڈم آف ایکسپریشن، جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرلل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے۔ بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا۔ میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے، کہ پوری کوشش کر کے آپ دیکھیں۔ یہ میری بات اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ایس او ایز ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں، ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، $3 بلین ملنا ہے، 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں دو ارب ڈالر بنتے ہیں یہ۔ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں۔ چیئرمین ہیں، ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں۔ آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں، وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں، اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا، لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا۔ نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں، وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے، پتہ نہیں وہ بالٹی ہے، ٹوپ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو ٹوپ ہے، بالٹی ہے، کیا ہے وہ بالٹی ہے، چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی۔ ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے، میں موجود تھا اس دن، بدقسمت دن، میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے، کوٹ لکھپت جیل سے۔ جج جو صاحب ہیں بشیر، ان کی عدالت میں
نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی، ڈیلی عدالت چلتی تھی، ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے، ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے، آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں، ان کی بیٹیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بزرگوں نے کھائی ہے. عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز، ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے، آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، چاہے وہ توشہ خانہ، مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید، یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا؟ خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی، جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے، اس کو بیچ دیا دبئی میں، اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا، یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی، گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی، فریب، دھوکہ، ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس کے بعد سوالات کیے گئے اور بڑے بولڈ قسم کے سوال کیے گئے جرنلسٹوں کی جانب سے. 2 سوال جو انتہائی اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. ایک تو جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جناب وزیر اعظم، پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بدترین دور ہے میڈیا کے لیے کہ نہ بولنے دیا جا رہا ہے اور نہ کھل کر لکھنے دیا جا رہا ہے، تو وہ وقت کب آئے گا جب میڈیا کو آزادی ہوگی کھل کر بولنے کی، کھل کر لکھنے کی؟ ایک سوال تو یہ کیا. دوسری جانب خاتون جرنلسٹ نے یہ سوال کیا کہ جناب وزیر اعظم، عمران خان صاحب ملک کے اندر رہ کر اپنے تمام کیسز کو بھگت رہے ہیں، دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ڈرپوک ہیں اور وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان میں کب آئیں گے اور کب آ کر اپنے کیسز نمٹائیں گے ملک کے اندر رہ کر؟ تو جس پر پہلے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ کا سوال اگرچہ ریلیونٹ ہے، یہ پریس کانفرنس کے حوالے سے نہیں ہے، بہرحال میں اس کا جواب دوں گا. پہلے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے یہ جواب دیا کہ میڈیا پر پابندیاں ماضی کے اندر بھی رہی. عمران خان کے دور کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت بھی بلیک آؤٹ رہا، اس وقت بھی میڈیا پر پابندیاں رہی، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں، نہیں ہونی چاہیے پابندیاں. جو ملک کا اس وقت کا دور ہے اس متعلق تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہیں یا نہیں ہے میڈیا پر پابندیاں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے پابندیاں. میرا یہاں پر ایک وزیر اعظم سے سوال ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو یہ سوال ہے میرا وزیر اعظم صاحب سے کہ جناب، ماضی کے اندر اگر پابندیاں رہی ہیں یا عمران خان نے بہت زیادہ پابندیاں کیے رکھی میڈیا پر، تو سوال یہ ہے کہ جناب اگر عمران خان نے پابندیاں لگائی رکھی تو کیا آپ بھی لگائے رکھیں گے؟ ان کے متعلق آپ یہ بات کریں کہ اس وقت پابندیاں تھیں تو کیا آپ کے، میرے سوال کی یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اس وقت پابندیاں تھیں تو اب بھی رہیں گی؟ نہیں، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ امپرومنٹ کریں میڈیا پر، جو قدغنیں ہیں، جو پابندیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ میڈیا کے لوگ کھلا لکھ سکیں، بول سکیں، کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہر بندے کا بنیادی حق ہے. دوسرا سوال رہا جو سوال خاتون جرنلسٹ نے کیا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ڈرپوک ہیں، اور عمران خان ملک کے اندر رہ کر اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ نواز شریف اور عمران خان کا کمپیریزن نہ کریں، بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ نواز شریف نے بہت زیادہ جیلیں دیکھی، مریم نواز صاحبہ کو اٹھایا گیا، انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ مجھے بھی اٹھایا گیا، لیکن نواز شریف ملک میں واپس بھی آئیں گے. اور دوسری جانب عمران خان کو فتنہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے جان چھڑانا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو آج IMF کے ساتھ جو ڈائلاگ چل رہے ہیں، جو کس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، اس پر بھی انہوں نے بریف کیا. اور خاص طور پر جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا اس بات کا کہ ہم نے اپنا ایئرپورٹ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے، مطلب کہ لیز پر دے دیا ہے، اور اب ان کو اس کی دیکھ بھال جو ہے، اس کے معاملات کوئی اور ہینڈل کرے گا، وہ جس کے سپورٹ بھی کیا ہے. تو یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے، ہمارے ملک کی اکانومیکل کنڈیشن تو آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں،
تو انشاءاللہ الیکشن میں عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ مینڈیٹ کس کو دینا ہے اور کس نے اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔